لاکھوں کی تعداد میں لوگ چاہیے، ہزاروں کی تعداد نہیں چلے گی۔ بشرا بی بی کی جو انٹری ہے نا وہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کی حد تک ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر جو ڈسٹریبیوشنز ہوئی ہوئی ہیں نا وہ ایک دم کور اپ ہو جائیں گی اگر آپ کوئی رول ادا کرتی ہیں تو۔ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ وہ جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا تو لنڈن سے کچھ مزید چیزیں جو ہیں وہ پتہ لگی ہیں۔ جو لیٹسٹ میرے خیال میں وکٹم ثابت ہوئے ہیں وہ ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن حسن نثار صاحب۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے طلبہ و طالبات اور نوجوانوں کے لیے خاص پیغام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ آئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ وہ جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا تو لنڈن سے کچھ مزید چیزیں جو ہیں وہ پتہ لگی ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور بھی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ لیکن میں سب سے پہلے جو بات کرنا چاہوں گا، یہ جو پچھلے 2-3 دن سے ایک میری ایڈیٹڈ ویڈیو کو لے کے بہت سی کہانیاں چل رہی ہیں، تو اس کے اندر بیسکلی یہ بھی جو ہے وہ جہاں پہ شہباز گل نے اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کو بڑا وائرل کیا کہ جناب منصور علی خان نے کہہ دیا کہ مریم نواز کو کینسر ہو گیا، تو میں نے اس کو ڈینائی کیا تھا اور میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔ اب اس میں جو لیٹسٹ میرے خیال میں وکٹم ثابت ہوئے ہیں وہ ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن حسن نثار صاحب۔ حسن نثار صاحب کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے مجھے نیچے کامنٹس میں بھیجا کہ جناب انہوں نے کوئی ویلاگ کیا ہے اور اس ویلاگ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جناب انہوں نے ایگزیکٹلی بیسکلی جو ورڈ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ خبریں جو ہیں، انہوں نے کہا کہ منصور علی خان ہمارے کولیگ اور کچھ اور لوگوں کے مطابق مریم نواز کو وہ گلے کا یہ کینسر لاحق ہے، اللہ کرے یہ افواہ ہو۔ پہلے یہ خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، اب منصور نے یہ بات کی ہے۔ آج سے 2 سال پہلے ان کا جنیوا میں میڈیکل چیک اپ ہوا تھا جس میں ڈاکٹرز کا گمان تھا کہ شاید کینسر ہو، لیکن اب اگر تصدیق ہوئی ہے تو وہ تکلیف دہ ہے۔ اب وہی ہوا ہے، میرے خیال میں حسن صاحب میرے سینئر ہیں، میں ہمیشہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہی ہوا ہے کہ ان کے کسی ریسرچر نے جو ہے وہی یہی سب کچھ کیا ہوگا کہ اس نے بیٹھ کے وہ کلپ دیکھ لیا ہوگا، پورا صحیح طرح ریسرچ نہیں کیا ہوگا۔ تو میری گزارش ہے حسن نثار صاحب تک بھی، اگر ان کی ریسرچ ٹیم جو ہے میرا یہ ویلاگ دیکھ رہی ہے، براہ مہربانی اس کو جا کے کمیونیکیٹ کیجیے اور جا کے بتائیے کہ نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس کے بلکہ اپوزٹ بات کی تھی۔ تو پلیز، اور میری باقی بھی جو جرنلسٹ ہیں، کم از کم جو اینکر پرسنز ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی ریسرچ ٹیم کو کہا کریں کہ چیز کو اچھی طرح جو ہے وہ ٹٹول کے چیک کیا کرے۔ اچھا جی، اب آ جائیں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا، تو میں نے خواجہ آصف صاحب کو کال کی، میری خواجہ آصف صاحب سے بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی، تو میں نے کہا جی یہ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی، ذرا مجھے کچھ بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر میں پہنچا تھا اور ایئرپورٹ سے میں اس طرح ٹرین کے اندر جو ہے وہ میں سفر کر رہا تھا، تو وہاں پہ یہ جو بندہ جس نے یہ گالم گلوچ کیا اور وہ چاقو والی اور اس طرح کی دھمکی والی جو بات کی تھی، یہ بیسکلی اس کے ساتھ اور بھی 2-3 افراد تھے، شاید اس کی فیملی کے افراد تھے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور چلنا شروع ہو گیا تھا کہ ان کے صاحب خواجہ صاحب کے ساتھ جو کوئی بندہ ہے وہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، پتہ نہیں کوئی سینئر جرنلسٹ ہیں کہ جی وہ کچھ نے تو کہنا شروع کر دیا عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیں جیو کے، جبکہ وہ ایکچولی ایک لک ان کی لگتی تھی اس طرح کی، لیکن وہ نہیں تھے، وہ بیسکلی خواجہ صاحب کے کزن تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے کزن ہیں اور وہ میرے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ اب اس کے بعد معاملہ کہاں تک پہنچا، تو معاملہ جو ہے وہ بیسکلی یہاں تک پہنچا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے وہ اب ایکٹیو ہوا ہے۔ خواجہ صاحب ایکچولی وہاں پہ گئے تھے اور جہاں پہ ایک لنڈن کی میٹروپولیٹن پولیس ہوتی ہے، وہاں پہ ایک ڈپلومیٹ پولیس بھی ہوتی ہے، ڈپلومیٹک پولیس ہوتی ہے، جو بیسکلی ڈپلومیٹس کے ساتھ پیش آنے والے کسی بھی واقعے کو حوالے سے کسی بھی کرائم کو جو ہے وہ لک آفٹر کرتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی فائل اس کی جاتی میٹروپولیٹن پولیس کے پاس ہی ہے، الٹیمیٹلی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ رپورٹ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں تو ایک تو ٹرین کے اندر بھی کیمراز لگے ہوتے ہیں، تو بندہ ٹریس ہو جائے گا کہ بندہ کون تھا جو یہ سارا کچھ کر رہا تھا، اور اس کے بعد جس اسٹیشن کے اوپر خواجہ صاحب اترے ہیں وہاں پہ بھی کیمراز ہوتے ہیں، اس سے پہلے کا پتہ لگ جائے گا، ظاہری بات ہے یہ وہ بندہ بھی تو کسی نہ کسی اسٹیشن سے بیٹھا ہی ہوگا نا ٹرین کے اندر، تو ٹریس ہو جائے گا، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، پتہ لگ جائے گا وہ کہاں پہ ہے۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو انسیڈنسز ہوئے ہیں وہ بھی فارن آفس نے جو ہے اس کو اب ٹیک اپ کر لیا ہے۔
اب آگے پولیس کچھ کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ، لیکن اس معاملے کو جو ہے وہ اب پرسو کیا جا رہا ہے، بڑا سیریسلی اس کو پرسو کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ جی وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں پاکستان جو ہے واپس پہنچنے والی ہیں، اور خواجہ آصف صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اگلے 2 دن کے اندر جو ہیں وہ واپس پہنچنے لگے ہیں، لیکن میاں صاحب ابھی نہیں آ رہے۔ میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ ابھی 4-5 دن ہو سکتا ہے کہ ڈیلے ہو، یہ مجھے اپڈیٹس جو ہیں ملی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے اسے شیئر کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی نے کہا ہے کہ جی بشریٰ بی بی کی کوئی سیاسی انٹری نہیں ہوئی ہے، نہ انہوں نے انٹری دی ہے، سابق خاتون اول کی سیاسی سرگرمیوں سے متعلق خبریں من گھڑت ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ بشریٰ بی بی غیر سیاسی خاتون ہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوششیں کرنا اہلیہ کا فرض ہے۔ تو ایکچولی بیسکلی میرے بھی چند ذرائع سے جو ہے میری بات ہوئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی بیسکلی بشریٰ بی بی کا مطلب یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، آبویسلی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بشریٰ بی بی کی جو انٹری ہے نا وہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کی حد تک ہے، تنظیمی معاملات، پارٹی کے معاملات، یہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے تنظیمی معاملات کے حوالے سے بے شک نہ ہو، لیکن اگر میں نے تو پہلے بھی کہا تھا جس دن بشریٰ بی بی کی رہائی ہوئی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کو ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک فعال کردار ادا کرتی ہیں یا ان کی چھتری کے نیچے سب کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کے مخالفین ان کے اوپر الزامات بالکل لگائیں گے کہ جناب وہ دیکھیں موروثی سیاست، یہ دیکھیں کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، لیکن بٹ سٹل آپ کو جو ہے ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پارٹی کے اندر جو ڈسٹریبیوشنز ہوئی ہوئی ہیں نا وہ ایک دم کور اپ ہو جائیں گی اگر آپ کوئی رول ادا کرتی ہیں تو۔ سو آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ، میرے خیال میں اگر وہ کرتی ہیں تو بالکل ان کو کرنا چاہیے، پارٹی یونیفائی اگر کی جا سکتی ہے اس کے ذریعے تو ضرور کرنا چاہیے۔ البتہ ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر سیف جو کہ ترجمان ہے کے پی حکومت کے، انہوں نے رات کو جو ہے ایک پروگرام میں گفتگو کی، انہوں نے کہا بشریٰ بی بی نے احتجاج کے حوالے سے کسی میٹنگ میں کوئی شرکت نہیں کی ہے، وہ ہماری مہمان ہے، وہ یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے کسی بھی فارمل اجلاس میں شرکت نہیں کی، البتہ ان کی پارٹی کی سینئر قیادت کے 1-2 لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ ضرور ہوئی ہے، لیکن پارٹی کے کسی سیاسی اجلاس میں شرکت کے حوالے یا احتجاج کے حوالے سے کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ ہی فی الحال ایسا کوئی امکان ہے۔ احتجاج میں ان کا ان پٹ دعاؤں کی حد تک ضرور ہوگا، اگر پارٹی کے کسی رہنما کو، کسی ورکر کو یا کسی بھی عام شخصیت کو اس تاریخ کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں، وہ انسانی رائے ہے، ظاہر ہے ہزاروں لوگوں میں مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ 24 نومبر کو انشاءاللہ احتجاج کریں گے، اور پارٹی کا اجتماعی فیصلہ ہے۔ خیبر پختونخوا سے علیم گنڈا پور لیڈ کریں گے، اور پنجاب کی قیادت جو لوگ پنجاب کے مختلف شہروں سے نکلیں گے ان کو لیڈ کریں گے۔ ہم ورکرز کے لیے انتظامات بھی کریں گے، اور ظاہر ہے ورکرز کو بھی اندازہ ہے کہ کیا مشکلات ہوں گی، ویسے بھی ہمارا ورکر ٹرینڈ ورکر ہے، اور یہ ہمارا کوئی پہلا احتجاج نہیں ہے، گزشتہ 2 مہینوں میں 4 مرتبہ ہم نے اسلام آباد اور 1 مرتبہ لاہور کی طرف انہوں نے کہا ہم نے مارچ کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جو ہے وہ ٹویٹ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے طلبہ و طالبات اور نوجوانوں کے لیے خاص پیغام، ہزاروں نوجوانوں کو ہر ماہ روزگار ڈھونڈنے کے لیے ملک چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، لیکن کتنے نوجوان باہر جا سکیں گے؟ سب کو تو ویزا نہیں مل سکتا نا، نہ ہی سب کے پاس اتنے وسائل ہیں، ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، رول آف لا بالکل نہیں رہا، انہوں نے اب عدلیہ کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے، اس لیے اگر آپ نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو آپ کے پاس اس بوگس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ 24 نومبر کو تمام نوجوان خصوصاً طلبہ و طالبات اپنے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ نکلیں، کیونکہ اب اس ملک میں نوجوانوں کا مستقبل شدید خطرے میں ہے۔ اچھا، اس میں بیسکلی میرے خیال میں جو ٹارگٹ ہے نا، جو پاکستان تحریک انصاف جو پرائم فوکس کر رہی ہے، وہ میرے خیال میں انہی اسٹوڈنٹس کی طرف کر رہی ہے، انہی ینگر جنریشن کی طرف کر رہی ہے، کہ اگر یہ لوٹ کسی طرح باہر نکل آئی، اور وہ مطلب جس طرح آپ نے بنگلہ دیش کے اندر دیکھا، یہ تو امید کر رہے ہیں نا، اوبیسلی آئی ڈونٹ نو کہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ امید کر رہے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوگا کہ جناب لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ باہر نکل آئے گا، پی ٹی آئی کے سپورٹر باہر نکل آئے گا، تو اگر وہ نکل آئے گا تو پھر ہم جو جس انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں یا حکومت کی چھٹی کرانے کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہو جائے گا۔ سو آئی ڈونٹ نو یہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، لیکن فوکس جو ہے نا اس مرتبہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ شیخ وقاص اکرم نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا قیادت کا ہر شخص باہر آئے گا، قافلے لے کر نکلیں گے، پنجاب سے قافلے نکلیں گے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی ایس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حلقے کے عوام کو چھوڑ کر جائے، آپ کو اسلام آباد پہنچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ کر نکلے کہ ہم اسلام آباد ہاتھ لگانے نہیں جا رہے، ہاتھ لگا کر واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے، جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ عاطف خان صاحب اس پارٹی میں علیم گنڈا پور کی وجہ سے نہیں ہیں، خان صاحب کی وجہ سے ہیں جو عمران خان کا لائل ہے۔ نو نانسنس، آج عمران خان نے کہہ دیا آپ نے نکلنا ہے تو آپ نے نکلنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ دارالخلافہ ہے اور یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، وہاں بیٹھنا ہمارا حق ہے، ہم وہاں جا کر بیٹھیں گے، اور خان صاحب کا حکم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی خواہش بھی یہی ہے کہ جب تک وہ مطالبات تسلیم نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔
مذاکرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں، مطالبات پر آئیں گے تو کسی کو تو کنوے کریں گے نا. جب میرے قائد نے کہہ دیا کہ یہ فائنل کال ہے تو پھر یہ فائنل کال ہے. ہر ایم این اے اور ایم پی اے جو ان کو لے کر آئے گا وہ اپنے حلقے کا خرچہ اٹھائے گا. ہم پرتشدد نہیں ہیں. احتجاج اور عوام کی طاقت جو ہے وہ ایسی جعلی حکومتوں کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، بشرطے کہ احتجاج اس سائز کا ہو، اتنا بڑا ہو جو کہ امپیکٹفل ہو. کسی گرفتاری سے مت ڈریں، تشدد کریں گے تو یہ کریں گے، ہم نہتے ہوں گے، لیکن ہماری تعداد لاکھوں میں ہونی چاہیے. تو یہ جو تشدد کرنے والے ہوں گے ان کی بھی فیملیز ہوں گی اور وہ بھی پی ٹی آئی کے ووٹرز ہوں گے. سو بیسکلی جس طرح وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ چاہیے، ہزاروں کی تعداد نہیں چلے گی. سمپل از دیٹ. میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد نہیں چلے گی، لاکھوں کی تعداد اگر کوئی نکلے گی تو پھر ہی پی ٹی آئی کا شو جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ بھول جائیں میرا خیال میں. شیخ وقاص اکرم صاحب سے سوال ہوا کہ خیبر پختونخوا میں اتنے زیادہ احتجاج ہو گئے ہیں، پنجاب سے احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے آپ کو لے جائیں گے پنجاب، تو جب آپ کو پنجاب پولیس اٹھا کر لے جائے گی، آپ کے بچے، آپ کی بیگم آپ کا گھر توڑ دے گی، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ احتجاج اتنا کم کیوں کرتے ہیں اور زیادہ کیوں نہیں کرتے. یہ ویسے میں شیخ صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اوبیسلی ایک ڈر کا فیکٹر ہے، اور کے پی کے اندر چونکہ حکومت اپنی ہے، پولیس اپنی ہے، ایڈمنسٹریشن اپنی ہے، وہاں پہ یہ مار دھاڑ نہیں ہوتی جو پنجاب کے اندر ہوتی ہے. اور پنجاب کے اندر واقعی مطلب لوگوں کی جو کمپلینٹس آئی ہیں، لوگوں نے جو شکایت کی ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو اوبیسلی یہ میں بار بار کہتا ہوں یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی. مجھے عجیب لگتا ہے جب لوگوں کا نا تمسخر اڑایا جاتا ہے، وہ ڈر گئے نے جناب، او جاؤ ویکھو باہر نہیں نکلتے. نہیں یار، یہ کوئی بات نہیں. ہر ایک کی فیملیز ہوتی ہیں. آپ کے اگر بچے کو جو ہے وہ اس پہ تشدد کیا جائے یا آپ کی گھر کی خواتین سے بدتمیزی کی جائے تو انسان ظاہری بات ہے اس کا ایک ڈر کا فیکٹر ہوتا ہے. دیر از نو کویسچن اباؤٹ اٹ. تو اس کے اوپر میرا نہیں خیال مذاق اڑانا چاہیے، بالکل مذاق والی کوئی بات نہیں ہے. تو لیکن اوبیسلی یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے نمبرز کے اوپر فرق پڑتا ہے، لوگوں کے آنے کے اوپر جو ہے اس سے فرق پڑتا ہے. کیوں نہیں فرق پڑتا؟ اچھا جی، اس کے علاوہ حماد حضرت صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا 24 نومبر بروز اتوار کو میں فخر سے پنجاب کے عوام کی قیادت کروں گا. میرا قائد ناحق جیل میں ہے اور میرا وطن غیر منتخب اور ظالم حکمرانوں کے قبضے میں ہے. اللہ کی زمین کے اس ٹکڑے پر انصاف کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. اس دور کے نوجوان اب سونی دھرتی ہمیں پکار رہی ہے. پاکستان زندہ باد. تو یہ جناب انہوں نے کہا. اچھا، دوسری بات یہ کہ انصار عباسی صاحب نے کل جو ہے وہ سٹوری دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ خوش نہیں ہے خان صاحب کی یہ جو کال ان کی جانب سے دی گئی ہے. تو اس کو کچھ حد تک وی نیوز نے بھی جو ہے وہ ویریفائی کیا ہے. انہوں نے بھی کچھ اس سے ملتی جلتی سٹوری دی ہے. انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی جانب سے اسلام آباد مارچ کے اعلان پر اہم پارٹی رہنما خوش نہیں ہے. تاہم وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور عمران خان کی کال پر لبیک کہہ کر مرکزی قائدین کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. پارٹی کے باخبر ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلسل احتجاج اور قائدین کی عدم دلچسپی کے باعث کارکنوں کا حوصلہ پست ہے اور ایسے وقت میں فیصلہ کن احتجاج کی کال سمجھ سے بالا تر ہے. پارٹی کے ایک اہم رہنما نے بتایا کہ اس وقت پارٹی قائدین اور منتخب نمائندے احتجاج کے حق میں نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ اکثر اہم پارٹی رہنما دوستوں کی بیٹھک میں احتجاج نہ کرنے پر زور دیتے رہتے ہیں اور مرکزی قائدین سے ان کے گلے شکوے بھی ہیں. پارٹی کے اہم رہنما نے بتایا کہ اس وقت پارٹی شدید اختلافات سے دوچار ہے اور مرکزی قائدین علی امین گنڈا پور سے خوش نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ اکثر احتجاج اور جلسوں کے دوران قائدین غائب ہو جاتے ہیں جبکہ احتجاج کا مقصد ختم ہونے پر بھی کارکن ناراض ہیں. پی ٹی آئی رہنما نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل پارٹی میٹنگ میں ضلعی قیادت نے احتجاج نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا. ان کا موقف تھا کہ کارکنان احتجاج کے لیے تیار نہیں ہیں اور انہیں تیار کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا. میں کتنی دفعہ اس بارے میں بات کر چکا ہوں. آج جو لوگ میرا ریگولرلی ویلاگ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک فٹیگ فیکٹر ہوتا ہے. شیر آیا 2 4 5 دفعہ لوگ جب نکلتے ہیں تو وہ کسی رزلٹ کے لیے نکلتے ہیں. جب آپ ان کو رزلٹ نہیں دیں گے نا تو انہوں نے جو پوری پٹیگ کاٹی ہوتی ہے جس میں گھروں سے نکلنا، بھوکے پیاسے، ڈنڈے، لاٹھی چارج، تشدد، آنسو گیس، یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ رزلٹ بھی جاتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو نکلے. لیکن جب اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو پھر وہ ڈسہارٹ ہوتے ہیں. پھر وہ نیکسٹ ٹائم آنے سے پہلے پھر بھی سوچتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ نہیں آئیں گے، آتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ورکرز پھر بھی آتے ہیں، لیکن آہستہ 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 جو ہے اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ لوگ بدل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی اسی سٹوری کے اندر بیسکلی اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے فائنل کال پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی گزشتہ رات مرکزی قیادت کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے. ذرائع بتاتے ہیں کہ علی امین نے قیادت کو واضح طور پر بتا دیا کہ پارٹی قائد نے کال دی ہے تو ہر صورت نکلنا ہوگا. انہوں نے قیادت کو دیگر صوبوں سے بھی کارکنان کو نکالنے پر زور دیا ہے. علی امین نے باور کرایا کہ احتجاج اور دھرنوں کے لیے صرف خیبر پختونخوا پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. طویل بیٹھک میں اسلام آباد دھرنے کی تیاریوں کو تیز کرنے اور کارکنان کے رابطے قائم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور سرکاری امور سے زیادہ پارٹی اور احتجاج کی تیاریوں پر توجہ دے رہے ہیں.
شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہمیں پورا یقین ہے کہ اس دفعہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور نے بیان دیے ہیں تو لہٰذا احتجاج ہم اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی رہنما ناخوش ہیں. میرا خیال ہے کہ افواہیں اگر صرف ذرائع کی بنیاد پر کوٹ کی جاتی ہیں تو اس سے ہمارے لیے اس تحریک میں مومنٹم بنانے کے دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں, کیونکہ اگر اس طرح کی باتیں پھیلتی ہیں تو اس سے بددلی اور مایوسی پھیلتی ہے. ابھی تک پارٹی کے کسی بھی فورم پر کسی بھی لیڈر نے اپنی ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا ہے. تو یہ جناب اپڈیٹس ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں عمران خان نے تحریک انصاف کے خلاف اقدامات پر آئینی درخواست ایک دائر کی ہے, اور درخواست میں وفاق, وزارت دفاع, داخلہ, کابینہ ڈویژن اور چاروں صوبوں کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے. عمران خان کی جانب سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر جوڈیشل انکوائری کی استدعا کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پی ٹی آئی مخالف اقدامات کی انکوائری کریں, بنیادی حقوق کی بحالی کے احکامات جاری کیے جائیں, دفعہ 144 کے غلط استعمال کو روکنے کا حکم دیا جائے, ایم پی او کے تحت سیاسی گرفتاریوں کو بھی روکا جائے. درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. 3 رکنی جوڈیشل انکوائری میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے. اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہم اس غلط فہمی میں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عوام کی سوچتی ہے اور ان کے کہنے پر قانون سازی کر رہے تھے, اور پارٹی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بن رہے تھے تاکہ وہ خوش رہیں. تو سعد رفیق صاحب ہمیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم بھگت رہے ہیں اور آپ بھگتیں گے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور آج وہی غلطیوں کی وجہ سے بھگت رہے ہیں, کیونکہ ہماری پہلی باری تھی تو یا شاید اقتدار کا نشہ تھا, لیکن آج حکومت اقتدار کے لیے وہی غلطیاں پہلے سے زیادہ کر رہی ہے. انشاءاللہ ایک دفعہ پھر اس سے زیادہ شدت سے بھگتیں گے. سیاستدان اس طرح ایک دوسرے کو ذلیل کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کرتی رہے گی. خواجہ سعد رفیق صاحب حکومت میں نہیں ہے, اور جنید اکبر صاحب کو اب جا کے بات سمجھ آئی ہے. میرا سوال یہ ہے, میں اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, آج یہ جو آپ چیخیں مار رہے ہیں نا, آج یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ لاہور سے اسلام آباد کا یہ جو سفر ہے نا, لاہور سے بھیرا تک کا سفر آپ لوگوں نے کرایا ہے, آپ کی حکومت نے کرایا ہے, آپ کی حکومت نے یہ اسپیس دی ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کو آپ کی حکومت نے یہ اسپیس دی ہے, اور بھیرا سے لے کر آگے چکری تک, بھیرا سے آگے چکری تک کا سفر ماشاءاللہ اس حکومت نے کرایا ہے. یہ ہے اصل حقیقت. ہاں یہ بھی حقیقت ہے, نہ وہ سیکھے تھے نہ شاید آپ سیکھے ہیں, کیونکہ آپ کے اور ریزنز تھے, یہاں پہ اور ریزن, یہاں پہ بیسیکلی اگلی پیڑھی کو سیٹ کرنا ہے. میں آپ کو بتایا تھا, میں آپ کو خبروں کی بنیاد پہ بات بتا رہا ہوں کہ اگلی بیسیکلی جو حکومت ہے نا, یہ جو موجودہ حکومت ہے, اس کا مقصد اگلی پیڑھی کو سیٹ کرنا ہے, جس کی وجہ سے جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اصل بات یہ ہے. چلیں جنید اکبر, اچھا بائی دا وے جنید اکبر صاحب یہ بہت زبردست بات کہہ رہے ہیں, مجھے ان کی بات پسند آئی ہے. اقرار بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, کسی چیز کا اقرار چھوٹی بات نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جنید اکبر صاحب جو ہے نا بالکل سائڈ لائنڈ ہے. مطلب یہ پارٹی کے اندر جو کور گروپ ہے نا, کوئی اس میں زیادہ پسند فی الحال نہیں کیے جاتے میری اطلاع کے مطابق. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.